وہ خوبصورت، جوان اور ایک چالاک عورت تھی جس نے کذاب یمامہ کو اپنے دام میں پھنسایا اور دعوی نبوت کر کے پورے اسلامی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ سجاہ بنت حارث تمیمی نہ صرف اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے قبائل کو بہکانے میں ماہر تھی، بلکہ اس نے مسیلمہ قذاب سے نکاح کر کے جھوٹی نبوتوں کا بڑا کاروبار چلایا۔ دونوں نے مل کر زکوٰۃ اور نمازیں ختم کروائیں، شراب اور زنا کو حلال قرار دیا اور اپنا الگ مذہب بنانے کی کوشش کی جو اسلام کے اصولوں کی کھلی مخالفت تھی۔ سجاہ نے اپنی سازشوں سے متعدد قبائل میں فرقہ واریت پھیلائی، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی اور حتیٰ کہ مدینہ پر حملے کا ارادہ بھی کیا، مگر جرأت نہ ہوئی۔ جب خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی لشکر ان کے خلاف چلا تو سجاہ خوفزدہ ہو کر روپوش ہو گئی، مگر کچھ وقت بعد توبہ کا دکھاوا کر کے اپنا انجام پایا۔ اس کی جھوٹی نبوت اور سازشیں اسلام کی تاریخ میں سیاہ دھبہ ہیں، جس کا خاتمہ حق کی طاقت نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح موسم برسات کے آغاز میں بسیط عرض پر طرح طرح کی نئی مخلوق ظاہر ہونے لگتی ہے، سینکڑوں قسم کے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر رینگتے دکھائی دیتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں پتنگیں فضائے محیط پر مسلط ہو جاتے ہیں، اسی طرح حضرت مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب قصر نبوت کی تکمیل فرما کر اس خرابہ آباد عالم سے اوجھل ہوئے، بیسیوں ہوا پرست مدعی اٹھ کھڑے ہوئے اور بہتوں نے خود ساختہ نبوت کی دکانیں کھول کر اپنے تقدس کی ڈنکی بجھانے شروع کر دی۔ سجا بھی انہی برساتی نبیوں میں سے ایک نبیہ تھی جسے مسیلمہ کذاب کی دیکھا دیکھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بعض مورخوں نے اسے سجا بنت حارث بن زوید منع عمان لکھا ہے، دوسروں نے اسے سوید بن یربوع کی دختر قرار دیا ہے۔ احواز کے قبیلہ بنی تیم میں پیدا ہوئی اور اس کا نشو و نما عرب کے شمال مشرق میں اس سرزمین میں ہوا جو آج کل عراق عرب کہلاتا ہے، اور شاید اس کو دو دریاؤں دجلہ و فرات کے مابین واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ بھی کہتے ہیں۔ سجا کا مذہب عیسائی اور نہایت فصیحہ و بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گویائی میں ید طولہ حاصل تھا اور جدت قم، جودت طبع اور سلامت رائے میں نظیر نہ رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی اور کہا کرتی تھی کہ میری اور ستیح کی ایک ہی رائے ہے، اور ان سب خوبیوں پر مستزاد یہ کہ ابھی شباب کا عالم اور دل رگائی کا زمانہ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ صفات ایسے نہ تھے جو کسی کی دلی خواہش ناکام و بے مراد رہے۔ جب سجا نے اپنی ہونہار فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسیلمہ نے اس بڑھاپے میں دعوی نبوت کر کے اتنا عروج و اقتدار حاصل کر لیا ہے، اسے بھی اپنے جوہر خداداد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے، تو مسیلمہ کی طرح نبوت کا کاروبار جاری کرنے کے قضیے پر غور کرنے گئی۔ آخر جو نبی سید العرب والعجم علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر وفات سنی، نبوت و وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جن کی وجہ سے اس میں گنا قوت آ گئی۔ بزیل بن عمران جو بنو تغلب کا ایک نامور سردار اور عیسائی راہب تھا، اپنے دین کو چھوڑ کر سجا پر ایمان لے آیا۔ سجا کو جب اتنی قوت حاصل ہو گئی تو اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، چنانچہ خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنے دین جدید کی دعوت دی، جن کی وجہ سے سدھا عرب نعمت اسلام سے محروم ہو کر جہالت و ضلالت میں سرگردان ہونے لگے۔ مالک ابن ہیرا رئیس بنی تمیم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا۔ وہ اس مکتوب کی فصاحت و بلاغت سن کر اس کا گرویدہ ہو گیا، سر آنکھوں پر چل کر اسلام ترک کر کے مرتد ہو گیا۔ بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجاہ کے حلقہ بگوش ہو گئے، جن میں احنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز شرفا اس کی حمایت میں نمایاں سرگرمی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد زیادہ ابن ہلال بنی ایاد کے لوگوں کے ساتھ، عقد ابن ہلال بنی تمر کے ساتھ، سلیل بن قیس ابن شیبان کی میت میں اس کے لشکر میں آ شامل ہوئے، اور سجاہ کے جھنڈے تلے ایک لشکر جھرار جمع ہو گیا۔ اس لیے اب وہ اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی اسلام کے معاذ اللہ قلع کما کی تدبیریں سوچنے لگی۔ حضرت سید العرب و انجم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قبیلہ بنی تمیم کے اندر اسلامی امال اس تفصیل سے تھے۔ قبائل رحاب، اوف اور انبا میں زبرکان بن بدر، قبائل مقامی اور بھیلون میں قیس بن عاصم، بنو عمرو بن صفوان، بنو مالک میں وکی بن مالک اور حقلہ میں مالک بن نویرہ۔ جب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر مشہور ہوئی
تو وہ لوگ جو اسلام پر ثابت قدم تھے وہ ان لوگوں کے فتنہ و فساد میں الجھ گئے جو عواقب امور کا انتظار کر رہے تھے یا علانیہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس اثنا میں سجاہ بنت حارث نے بھی دعوی نبوت کے ساتھ خروج کیا اور اپنے پیرووں کو لیے ہوئے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کو چلی۔ بنی تمیم میں اختلاف تو پہلے ہی تھا، سجاہ کے خروج نے آگ پر تیل کا کام دیا۔ مالک بن نویرہ نے سجاہ سے مصالحت کر لی اور اسے مدینہ پر فوج کشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ سردست مسلمانوں سے کسی طرح عہد و برا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سجاہ نے اسلامیوں سے الجھنے سے پیشتر عربوں کو باہم لڑانے اور غیر مسلم عادات سے نمٹنے کی صلاح ٹھانی۔ مالک بن نویرہ نے اسے بنی تمیم پر حملہ کرنے کی تحریک دی۔ سجاہ کا لشکر باز کی طرح بنی تمیم جھپٹا۔ بنی تمیم سجاہ کے حملہ کی تاب نہ لا کر بے اوسان بھاگے اور وکی بن مالک سجاہ سے مل گیا۔ البتہ قبائل بنی رباب اور زبہ نے متفق ہو کر سجاہ کا خوب جم کر مقابلہ کیا۔ ایک گھمسان کا رن پڑا جس میں سجاہ کو ہزیمت ہوئی اور اس کے کئی زبردست اور کار آزمودہ افسر گرفتار ہو گئے، لیکن اس کے بعد دونوں قبیلوں نے سجاہ سے مصالحت کر لی۔ اب سجاہ اپنی سابق قرارداد کے موجب اپنا لاؤ لشکر لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب نبا کے مقام پر پہنچیں تو اوس بن خزیمہ نے بنی امرو کو لے کر راستہ ہی میں اس پر حملہ کر دیا۔ فریقین میں بڑا بھاری رن پڑا۔ سجاہ کے پیرووں میں سے بزیل اور عقبہ گرفتار ہو گئے، لیکن پرفن سجاہ کی حکمت عملی کامیاب ہوئی اور فریقین نے ان شرائط پر کہ اوس بن خزیمہ سجاہ کے قیدیوں کو چھوڑ دے اور سجاہ بلاد اوس میں کسی قسم کی دست درازی نہ کرے، مصالحت کر لی۔ اس واقعہ کے بعد مالک بن نویرہ اور وکی بن مالک ان سے علیحدہ ہو کر اپنی قوم میں چلے گئے۔ سجاہ نے انہیں باز رکھنے کی بہتیری کوششیں کیں، لیکن بالآخر ان کی رمانت سے دستبردار ہونا پڑا۔ سجاہ نے اسی رات ایک منسجہ عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں وحی الہی کی ہدایت کے موجب یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ وہ جگہ تھی جہاں مسیلمہ قذاب مشہور مدعی نبوت رہتا تھا۔ سجاہ فوج کثیر کے ساتھ ارض یمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر امیر المؤمنین ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر جرار کے ساتھ سجاہ کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ شرجیل بن حسنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی ساتھ تھے۔ خالد آگے بڑھے تو خبر ملی کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمن باہم نبرد آزما ہونے کو ہیں، تو وہاں سے پیچھے ہٹائے۔ جب مسیلمہ کو سجاہ کے دعوی نبوت اور اس کے لشکر کے سر پر آ پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس کی کشتی خاطر دریائے اضطراب میں ہچکولے کھانے لگی۔ مسیلمہ نے یہ خیال کر کے کہ اگر سجاہ سے تعرض کیا جائے گا اور اس سے مٹھ بھیڑ کی نوبت آئے گی تو ادھر تھمامہ بن اسال یمامہ میں اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرے گا، اور دوسری طرف شرجیل بن حسنہ بھی عساکر اسلام کو لے کر شبخون پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ سجاہ کے پاس ہدایہ بھیج کر اس سے دوستی پیدا کرنے کا ڈھونگ رچایا اور کہلوا بھیجا کہ پہلے عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے، لیکن چونکہ قریش نے بد عہدی کی اس لیے وہ نصف تمہیں دیتا ہوں، اور یہ بھی پیغام دیا کہ مجھے آپ کی ملاقات کا کمال اشتیاق ہے، اگر حاضری کی اجازت ہو تو بڑی ذرا نوازی ہوگی۔ سجاہ نے ملاقات کی اجازت دی۔ مسیلمہ بنی حنیفہ کے 40 ہوشیار پیرووں کو ساتھ لے کر سجاہ کے پاس پہنچا اور بڑے تپاک اور الفت سے ملا۔ اس کی صورت و سیرت اور صباحت و ملاحت کا نظر غیرانہ سے مطالعہ کیا اور حالات گرد و پیش کا اندازہ کر کے یقین ہو گیا کہ اسے جنگ و جدال کے ذریعے سے پیش پانا دشوار ہے۔ عورت ذات عشق و محبت کے کمند میں پھنسا کر ہی رام کی جا سکے گی۔ مسیلمہ نے سجاہ سے درخواست کی کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے خیمہ تک تشریف لے جا کر مجھے سرفراز فرمائیں۔ وہیں پہنچ کر میں آپ کی رنگین بیانی سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اسی مقام پر ہم دونوں اپنی اپنی نبوت، اپنی اپنی نبیت کا تذکرہ درمیان ملائیں گے۔ سجاہ جو دور اندیشی سے بالکل آ رہی تھیں فوراً رضامند ہو گئیں اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمہ سے دور رہیں گے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کامیابی پر اس پیر فرتوت کی باتیں کھل گئیں اور چشم دل حصول مقصد کے نور سے روشن ہو گئی۔ مسیلمہ ملاقات کر کے واپس آیا اور جوش مسرت اور فرط انبساط سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ حکم دیا کہ ایک نہایت خوشنما اور پرتکلف خیمہ فوراً نصب کیا جائے۔ اس حکم کی آنن فانن تکمیل ہوئی۔ مسیلمہ نے اس محبوب دل نواز کا کشور دل فتح کرنے کے لیے اسے اعلیٰ قسم کے اسباب عشرت اور سامان زینت سے آراستہ کیا۔ انواع و اقسام کے عطریات مہیا کیے اور خیمہ کو ہر طرح مجلہ عروسی بنا دیا۔
جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حور طلعت سجاح بنصور کے اور جوبن نکھار کے حسن و لطافت کے پھول برساتی معشوقانہ انداز کے ساتھ خرامہ خرامہ آ پہنچی۔ مسیلمہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، نہایت نرم اور گدگدے ریشمی گدیلے پر بٹھایا اور اسے میٹھی میٹھی باتیں شروع کیں۔ خوشبوؤں کی لپیٹوں نے سجاح کو مست و سرور کر دیا تھا۔ مسیلمہ جانتا تھا کہ جب عورت خوشبو سے مست ہوتی ہے تو وہ مرد کی طرف جلد مائل ہوتی ہے، اور گو مسیلمہ اس وقت نہایت سن رسیدہ تھا، لیکن اس کے کبھی کچھ زیادہ کمزور نہ ہوئے تھے۔ مسیلمہ نے کہا، اگر جناب پر حال ہی میں کوئی وحی نازل ہوئی ہو تو سنائیں۔ سجاح بولی، نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیں، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ اس جواب سے مسیلمہ بھانپ گیا کہ سجاح میں نبوت کا حوصلہ اس کے نسبت بہت پست ہے، اور سجاح کی پیغمبری بھی اس کے دعوی نبوت کی طرح محض بناوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اسلام کے اس نازک دور کے اس کہانی کے دل دہلا دینے والے بقیہ واقعات دوسری اور آخری قسط میں پیش کر دی جائے گی۔ لائک اور سبسکرائب کریں۔